نون لیگ کے رہنما اس وقت پریس کانفرنس کرے، آپ کو لیے چلیں گے. حاصل کرنے میں ناکام رہے. اب ایک طرف حمزہ شہباز شریف کے وہ 25 ووٹ نکال کے اگلے ہی لمحے رن آف الیکشن کروایا گیا. رن آف الیکشن میں جو اراکین موجود ہوتے ہیں ہاؤس میں، ان کی اکثریت پر وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو جاتا ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 371 کے ہاؤس کے اندر آپ 25 ووٹ مائنس کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو ڈی سیٹ کر رہے ہیں، اور اگلے ہی لمحے انہی سیٹوں پہ نئے 25 اراکین کے ووٹوں کو شمار کیا جا رہا ہے اسی الیکشن کے اندر. یعنی جو ہاؤس کی تعداد ہے کل وہ 371 ہے، وہ 396 نہیں ہو سکتی. 25 ووٹ دیکھیں، ایک شخص ہے مثال کے طور پہ سلمان نعیم ملتان سے ایم پی اے ہے. اوریجنل الیکشن میں اس کا ووٹ گنتی سے نکالا گیا، اس کو ڈی سیٹ کیا گیا. اگلے ہی لمحے اسی حلقے سے زین حسین قریشی صاحب جو کامیاب ہو کے آئے، ان کا ووٹ شمار کیا گیا. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اسی حلقے کا ایک ووٹ مائنس کیا جا رہا ہے اور اگلے ہی لمحے اسی حلقے کا ووٹ ایڈ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہاؤس کی تعداد 371 سے نہیں بڑھ سکتی. اب پارٹی ہیڈ عمران خان ہوں، یہ سننے میں آ رہی ہیں باتیں، لوگ یہ بات کر رہے ہیں. آپ جائیں باہر تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ نہ صرف میڈیا کے لوگ، سول سوسائٹی، وکلا حضرات یہ بات کر رہے ہیں کہ چودھری شجاعت حسین صاحب جب چٹھی لکھتے ہیں ایز پارٹی ہیڈ اور وہ اپنے 10 اراکین کو کہتے ہیں کہ ووٹ حمزہ شہباز شریف کو ڈالو، اور جب ڈپٹی سپیکر ان کی چٹھی پر عمل درآمد کرتے ہوئے گنتی سے وہ ووٹ مائنس کرتے ہیں اور حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ منتخب ہوتے ہیں، تو یہ غلط ہے. مگر عمران خان صاحب جب چٹھی لکھیں اور اس چٹھی کے تحت حمزہ شہباز شریف کے ہی ووٹوں میں سے 197 میں سے 25 ووٹ مائنس کیے جائیں تو وہ چٹھی ٹھیک ہے. یہ دونوں کام اکٹھے نہ چل سکتے ہیں، نہ قانونی طور پہ نہ لاجیکلی یہ ممکن ہے. اب اگر کوئی یہ بات کرے کہ دیکھیں آپ نے تو 179 ووٹ لیے تھے اور پرویز الہی صاحب کے ووٹ 186 تھے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے 179 ووٹ نہیں لیے، ہماری گنتی 197 کی تھی، اس میں سے 25 ووٹ نکالے گئے تو وہ 179 پہ آ کھڑی ہوئی جو حال ہی میں الیکشن ہوا ہے اس میں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے ہماری گنتی میں سے جب ووٹوں کو شمار نہیں کیا گیا ایک پارٹی ہیڈ کے لیٹر پہ، تو اب ان کی گنتی میں سے جب پارٹی ہیڈ کے کہنے پہ ووٹوں کو شمار نہیں کیا جا رہا تو اس کو غلط قرار دیا جا رہا ہے. یعنی دو چٹھیوں میں سے وہ چٹھی مقدم ٹھہری جو عمران خان صاحب نے لکھی تھی. دیکھیے یہ لوگوں کا اس پہ بڑا رد عمل ہے کہ ایک دورہ معیار ہے انصاف کا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک چٹھی کو تقویت حاصل ہے اور دوسری چٹھی پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اور اگر قانونی طور پہ دیکھا جائے تو دیکھیے کل پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ موجودہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر اور ان کے ساتھ 6 سابقہ صدور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، انہوں نے اس معاملے پر بات کی اور انہوں نے کہا کہ پارٹی سربراہ اگر اس کی ایک چٹھی مانی گئی ہے تو پھر دوسرے پارٹی سربراہ کی چٹھی ماننے میں کیا امر مانے ہیں. اور یہ بھی مجھے وکلا نے بتایا اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو صدور ہیں انہوں نے بات کی کہ راول پنڈی بار ایسوسی ایشن کا جو کیس ہے فل کورٹ کا وہ کیس ہے. کہا جا رہا ہے کہ جو فل کورٹ ہے اس حوالے سے دلائل نہیں دیے گئے
تو یہ تو وکلا اس بات کے گواہ ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ فل کورٹ کی تشکیل کے حوالے سے مکمل طور پر دلائل دیے گئے ہیں. اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کا کیس ہے اس میں یہ بات درج ہے. وہ فل کورٹ تھا. 8 ججوں نے 12 رکنی بینچ تھا فل کورٹ کا. 8 ججوں نے اس میں یہ آرڈر لکھا, یہ ججمنٹ دی کہ پارٹی ہیڈ, پارٹی سربراہ کی جو ہدایت ہے اسی کو مانا جائے گا. وہ چاہے ووٹ آف کانفیڈنس ہو, ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو, وہ منی بل ہو, کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ دیا اور اس فیصلے میں یہ درج ہے کہ پارٹی ہیڈ کی ہی ہدایات جو ہیں وہ پریسیڈنس لیتی ہیں, وہ ترجیح لیتی ہیں. اور اگر وہ فیصلہ فل کورٹ نے کیا تھا تو اب اس فیصلے کو کرنے کے لیے فل کورٹ بٹھانے میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, یہ کورٹ کی اپنی عزت ہے, کورٹ کی اپنی تکریم ہے کہ جب آپ فل کورٹ بٹھائیں گے جو اٹھنے والے ابہام ہیں. لیگ رہنما عطا تارڑ اسلام آباد میں پریس کون رہے ہیں جس کا سلسلہ بھی جاری ہے. انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ 371 کے ایوان میں 25 ووٹوں کو مائنس کیا گیا, رن آف الیکشن میں 25 ووٹوں کو شامل کر لیا گیا, ووٹوں کے لیے شجاعت کی چٹھی کو غلط مانا گیا, عمران خان کی لکھی گئی چٹھی کو درست مانا گیا ہے.